بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اس سے پہلے یہود کا اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ جب ان کے پاس رسول کتاب لے کر آیا تو انہوں نے اس کتاب کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، گویا کہ وہ اس کو جانتے ہی نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ان یہودیوں کے بارے میں فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واتبعوا، اور انہوں نے ایسی چیز کا اتباع کیا، ما تتلو الشیاطین، کہ جس کو پڑھتے تھے شیاطین یعنی خبیث جن، اس سے مراد جادو ہے، علی ملک سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے وقت۔ اور بعض بیوقوف جو حضرت سلیمان علیہ السلام پر جادو کا گمان رکھتے ہیں تو بالکل ہی لغو بات ہے، کیونکہ جادو تو اعتقاداً یا عملاً کفر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، وما کفر سلیمان، کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا، اور خود تو کفر کیا، یعلمون الناس السحر، اور لوگوں کو بھی جادو سکھاتے تھے۔ اور کس چیز کے پیچھے پڑ گئے؟ وما انزل علی الملکین، اور جو چیز اتاری گئی دو فرشتوں پر، ببابلا، جو بابل شہر کے اندر تھے، ہاروت و ماروت، جن کا نام ہاروت اور ماروت ہے۔ وما یعلمان من احد، اور وہ نہیں سکھاتے تھے دونوں، من احد، کسی کو، یعنی یہ جادو وہ دونوں فرشتے نہیں سکھاتے تھے کسی کو، حتی یقولا، جب تک کہ وہ کہہ دیتے کہ انما نحن فتنۃ، ہم تو آزمائش کے لیے ہیں، فلا تکفر، تو پس آپ کافر مت ہونا، فیتعلمون منہما، پس سیکھتے تھے لوگ ان دونوں سے، فیتعلمون تا کے ساتھ آ رہا ہے، اس کے معنی ہے سیکھنا، اور جو اوپر پڑا یعلمون الناس السحر بغیر تا کے، جب آتا ہے تو اس کے معنی ہوتا ہے سکھانا۔ فیتعلمون، پس سیکھتے تھے ان دونوں سے وہ جادو، کہ ما یفرقون بہ بین المرء، کہ جس سے جدائی ڈالتے تھے، فرقہ یفرقو کے معنی ہے جدائی ڈالنا، بہ یعنی جس کے ذریعے، اس جادو کے ذریعے جدائی ڈالتے تھے، بین المرء، مرئی کہتے ہیں مرد کو، اور زوجی کہتے ہیں عورت کو، اس سے مراد میاں بیوی ہیں، کہ جس سے جدائی ڈالتے تھے مرد اور اس کی عورت کے درمیان۔ اب اس سے کسی کو یہ وہم اور خوف نہ ہو جائے کہ جادوگر جو چاہے کر سکتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وما ہم بضارین بہ، وہ اس سے نقصان نہیں کر سکتے، من احد، کسی کا، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے، ویتعلمون ما یضرہم ولا ینفعہم، اور سیکھتے ہیں وہ چیز، ما یضرہم، جو نقصان کرے ان کا، ولا ینفعہم، اور کوئی فائدہ نہ دے ان کو، وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ، تحقیق کے وہ جان چکے ہیں، لمن اشتراہ، اس چیز کو جس کو انہوں نے خریدا، یعنی جس کو انہوں نے اختیار کیا، ما لہ فی الآخرۃ، نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں، من خلاق، کچھ حصہ، وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور بری چیز ہے، ما شروا بِهِ، جس کے بدلے انہوں نے بیچا، شرو کے معنی خریدنا، اور آگے جب با لگ جائے شروا بِهِ تو اس کے معنی آئیں گے بیچنا، وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ، اور بری چیز ہے جس کے بدلے بیچا، أَنفُسَهُمْ، انہوں نے اپنے آپ کو، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر وہ جانتے، وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اور اگر وہ ایمان لاتے، وَاتَّقَوْا، اور پرہیزگاری کرتے، تو لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو اس کا اللہ کے پاس بہترین بدلہ پاتے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر ان کو سمجھ ہوتی۔ ان آیات کی تفسیر اور شان نزول میں نقل کی ہوئی اسرائیلی روایات سے بہت سے لوگوں کو مختلف قسم کے شبہات پیش آتے ہیں۔ ایک تو یہ بیوقوف لوگ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف جادو کی نسبت کرتے تھے،
تو یہ یہودی تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آیت کے درمیان میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی برات بھی ظاہر فرما دی۔ دوسرے یہ کہ ان آیتوں میں یہودیوں کی برائی کرنا مقصود ہے کیونکہ ان میں جادو کا چرچا تھا۔ تیسرے یہ کہ یہودی سب باتوں کے جاننے کے باوجود عمل نہیں کرتے تھے اور غور و فکر سے کام نہ لیتے تھے، تو اس لیے اول تو ان کے جاننے کی خبر دی اور پھر آخر میں یہ کہہ کر اس کی نفی بھی کر دی کہ کاش ان کو علم و عقل ہوتی، کیونکہ جس علم پر عمل اور تدبر نہ ہو وہ جہل کی مانند ہے۔ چوتھے یہ کہ ایک زمانے میں جس کی پوری تعیین میں کوئی محققانہ رائے اس وقت سامنے نہیں، دنیا میں اور خصوصاً بابل شہر میں جادو کا بہت چرچا تھا، اور اس کے عجیب اثرات کو دیکھ کر جاہلوں کو اس کی حقیقت اور انبیاء کرام علیہم السلام کے معجزات کی حقیقت میں کچھ اختلاط اور شبہ ہونے لگا، اور بعض لوگ جادوگروں کو مقدس اور قابل اتباع سمجھنے لگے، اور بعض لوگ جادو کو نیک کام سمجھ کر اس کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس اشتباہ اور غلطی کو دور کرنے کے لیے بابل میں 2 فرشتے ہاروت اور ماروت نامی اس کام کے لیے بھیجے کہ لوگوں کو جادو کی حقیقت اور اس کے شعبوں سے مطلع کر دیں تاکہ اشتباہ دور ہو جائے اور جادو پر عمل کرنے اور جادوگروں کے اتباع کرنے سے پرہیز کریں۔ اور جس طرح انبیاء علیہم السلام کی نبوت کو معجزات و دلائل سے ثابت کر دیا جاتا ہے، اسی طرح ہاروت و ماروت کے فرشتہ ہونے پر دلائل قائم کر دیے گئے تاکہ ان کے احکامات اور ارشادات کی تعمیل و اطاعت ممکن ہو۔ اور یہ کام انبیاء کرام علیہم السلام سے اس لیے نہیں لیا گیا کہ اول تو انبیاء علیہم السلام اور جادوگروں میں فرق کرنا مقصد تھا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ فرشتوں نے بابل میں آ کر اپنا کام شروع کر دیا کہ جادو کے اصول و فروع ظاہر کر کے لوگوں کو عمل بد سے بچنے کی اور جادوگروں سے نفرت و دوری رکھنے کی اطلاع اور تائید کی۔ جب فرشتوں نے کام شروع کیا تو وقتاً فوقتاً مختلف لوگوں کی آمد و رفت ان کے پاس شروع ہوئی، اور وہ درخواست کرنے لگے کہ ہم کو بھی ان اصول و فروع سے مطلع کر دیجئے تاکہ ناواقفی سے کسی اعتقادی یا عملی فساد میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ تو اس وقت فرشتوں نے بطور احتیاط و تبلیغ اور بنظر اصلاح یہ التزام کیا کہ اصول و فروع بتانے سے پہلے یہ کہہ دیا کرتے تھے کہ دیکھو، ہمارے یہ بتانے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی آزمائش بھی مقصود ہے کہ دیکھیں ان چیزوں پر مطلع ہو کر کون شخص اپنے دین کی حفاظت اور اصلاح کرتا ہے اور کون اپنا دین خراب کرتا ہے۔ تو اس شر پر مطلع ہو کر وہی شر خود اختیار کر لے جس کا انجام کفر ہے، تو خواہ کفر عملی ہو یا اعتقادی۔ دیکھو، ہم تم کو نصیحت کر دیتے ہیں کہ اچھی نیت سے اطلاع حاصل کرنا اور پھر اسی نیت پر ثابت قدم رہنا۔ ایسا نہ ہو کہ ہم سے تو یہ کہہ کر سیکھ لو کہ ہم بچنے کے لیے پوچھ رہے ہیں اور پھر اس کی خرابی میں خود ہی مبتلا ہو جاؤ اور ایمان برباد کر لو۔ تو اب ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ خیر خواہی اور کیا کر سکتے تھے؟ غرض جو کوئی ان سے اس بات پر عہد کر لیتا تھا تو پھر وہ اس کو جادو کے سب اصول و فروع بیان کر دیتے تھے، کیونکہ ان کا کام ہی یہی تھا۔ اب اگر کوئی وعدہ کے خلاف کر کے اپنے ارادہ اور اختیار سے کافر و فاجر بنے تو وہ جانے، چنانچہ بعضے اس عہد پر قائم نہ رہے اور اس جادو کو مخلوق کو تکلیف پہنچانے کا ذریعہ بنا لیا، جو گناہ تو یقیناً ہے اور بعضے طریقے اس کے استعمال کے کفر بھی ہیں۔ اس طرح گنہگار کافر بن گئے، اور اس فرض کی تکمیل کے بعد غالباً وہ فرشتے آسمان پر بلا لیے گئے ہوں گے، واللہ عالم۔ تو جادو کی بہت قسمیں ہیں، مگر عرف عام میں عموماً جادو ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جن میں جنات اور شیطان کے عمل کا دخل ہو۔ اصطلاح قرآن و سنت میں سحر ہر ایسے امر عجیب کو کہا جاتا ہے جس میں شیاطین کو خوش کر کے ان کی مدد حاصل کی گئی ہو۔ پھر شیاطین کو خوش کرنے کی مختلف صورتیں ہیں۔ کبھی ایسے منتر اختیار کیے جاتے ہیں جن میں کفر و شرک کے کلمات ہوں اور شیاطین کی تعریف کی گئی ہو، یا ستاروں کی عبادت اختیار کی گئی ہو جس سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ تو کبھی ایسے اعمال اختیار کیے جاتے ہیں جو شیطان کو پسند ہیں، مثلاً کسی کو ناحق قتل کر کے اس کا خون استعمال کرنا، یا جنابت یا نجاست کی حالت میں رہنا، پاکی سے دور رہنا وغیرہ۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ کے پاک فرشتوں کی مدد
ان اقوال اور افعال سے حاصل کی جاتی ہے جن کو فرشتے پسند کرتے ہیں، مثلاً تقوی ہے، پاکی ہے، بدبو اور نجاست سے دور رہنا، ذکر اللہ اور اعمال خیر۔ تو اسی طرح شیاطین کی مدد لینا ایسے اقوال اور افعال سے حاصل ہوتی ہے جو شیطان کو پسند ہیں۔ اسی لیے جادو صرف ایسے ہی لوگوں کا کامیاب ہوتا ہے جو گندے اور ناپاک رہیں، پاکی اور اللہ کے نام سے دور رہیں، خبیث کاموں کے عادی ہوں۔ وہ عورتیں جو اپنے ایام حیض کے اندر ماہواری میں یہ کام کرتی ہیں اس میں بھی بہت اثر ہوتا ہے۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ مفردات القرآن میں لکھتے ہیں کہ جادو کی مختلف قسمیں ہیں۔ ان میں سے ایک قسم تو محض نظر بندی اور تخیل ہوتی ہے جس کی کوئی حقیقت واقع نہیں ہے۔ کبھی یہ کام شیاطین کے اثر سے بھی ہو سکتا ہے کہ مسحور کی آنکھوں اور دماغ پر ایسا اثر ڈالا جائے جس سے وہ ایک غیر واقعی چیز کو حقیقت سمجھنے لگے۔ اور ایک قسم ایسی بھی ہوتی ہے کہ کسی چیز کی حقیقت ہی بدل جائے، جیسے کسی انسان یا جاندار کو پتھر یا کوئی جانور بنا دے۔ تو امام راغب اصفہانی، ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ حضرات نے اس سے انکار کیا ہے کہ جادو کے ذریعے کسی چیز کی حقیقت بدل جائے، بلکہ جادو کا اثر صرف تخیل اور نظر بندی ہی تک ہو سکتا ہے۔ جس طرح انبیاء علیہ السلام کے معجزات یا اولیاء کی کرامات سے ایسے واقعات مشاہدے میں آتے ہیں جو عادتاً نہیں ہو سکتے، تو اسی لیے ان کو خرق عادت کہا جاتا ہے۔ بظاہر جادو سے بھی ایسے ہی آثار مشاہدے میں آتے ہیں، تو اس لیے بعض جو جاہل لوگ ہیں ان کو ان دونوں میں شبہ ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ جادوگروں کی تعظیم و تکریم کرنے لگتے ہیں۔ اس لیے دونوں کا فرق بیان کرنا ضروری ہے۔ تو پس یہ فرق ایک تو اصل حقیقت کے اعتبار سے ہے اور ایک ظاہری آثار کے اعتبار سے ہے۔ حقیقت کا فرق تو یہ ہے کہ جادو میں جو چیز دکھائی جاتی ہیں وہ کسی اسباب کے ذریعے دکھائی جاتی ہیں، تو اس لیے کوئی تعجب کی بات نہیں۔ لیکن جہاں کوئی اسباب نہیں، تعجب کی بات وہاں ہوتی ہے۔ تو عوام اس جادو کے اندر جو اسباب ہوتے ہیں ان کو نہ جاننے کی وجہ سے اس کو خرق عادت سمجھنے لگتے ہیں، حالانکہ وہ در حقیقت تمام عادی امور کی طرح کسی جن شیطان کے اثر سے ہوتی ہے۔ تو بخلاف معجزہ کے کہ وہ بلا واسطہ فعل حق تعالیٰ کا ہوتا ہے، اس میں اسباب طبیعہ کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے نمرود کی آگ کو فرمایا کہ اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو جا، مگر ٹھنڈک بھی اتنی نہ ہو کہ جس سے تکلیف ہو، سلامن جس سے سلامتی حاصل ہو۔ تو اس حکم الہی سے آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ تو یہ ہے معجزہ۔ آج بھی بعض لوگ بدن پر کچھ دوائیاں استعمال کر کے آگ کے اندر چلے جاتے ہیں، تو وہ معجزہ نہیں بلکہ دواؤں کا اثر ہے۔ تو دوائیں جو ہیں وہ لوگوں کو نظر نہیں آتی، اس لیے وہ دھوکے میں پڑھ کر اس کو خرق عادت کہنے لگتے ہیں۔ معجزہ اور جادو کی حقیقت میں فرق یہ ہے کہ جو معجزہ ہوتا ہے وہ بلا واسطہ ہوتا ہے، اس میں کوئی ذریعہ، کوئی اسباب نہیں ہوتا، وہ براہ راست اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے۔ اور جادو جو ہوتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی ذریعہ ہوتا ہے، جیسے شیطان، جنات وغیرہ کا ذریعہ۔ مگر یہاں ایک سوال یہ رہ جاتا ہے کہ عوام الناس اس فرق کو کیسے پہچانیں، کیونکہ ظاہری صورت دونوں کی ایک سی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عوام کے پہچاننے کے لیے بھی حق تعالیٰ نے کئی فرق ظاہر کر دیے ہیں۔ اول یہ کہ معجزہ یا کرامت ایسے حضرات سے ظاہر ہوتی ہے جن کا تقوی، طہارت اور پاکیزگی کا سب مشاہدہ کرتے ہیں۔ اس کے برعکس جادو کا اثر صرف ایسے لوگوں سے ظاہر ہوتا ہے جو گندے، ناپاک، اللہ کے نام سے اور اس کی عبادت سے دور رہتے ہیں۔ تو یہ چیز ہر انسان آنکھوں سے دیکھ کر معجزہ اور جادو میں فرق پہچان سکتا ہے۔ دوسرے یہ کہ عادت اللہ یہ بھی جاری ہے کہ جو شخص معجزے اور نبوت کا دعویٰ کر کے کوئی جادو کرنا چاہے اس کا جادو نہیں چلتا، ہاں نبوت کے دعوے کے بغیر کرے تو چل جاتا ہے۔ قرآن اور حدیث کی اصطلاح میں سحر یعنی جادو صرف ایسے عمل کو کہا گیا ہے جس میں کفر و شرک اور فسق و فجور اختیار کر کے جنات و شیاطین کو راضی کیا گیا ہو اور ان سے مدد لی گئی ہو، ان کی امداد سے کچھ عجیب واقعات ظاہر ہو گئے ہوں۔ سحر بابل جس کا قرآن میں ذکر ہے وہ یہی ہے، اور اسی سحر کو قرآن میں کفر قرار دیا ہے۔
خلاصہ یہ ہے کہ جس سحر میں کوئی عمل کفر اختیار کیا گیا ہو، جیسے شیاطین سے مدد لینا یا ستاروں کی تاثیر کو مستقل ماننا یا سحر کو معجزہ قرار دے کر اپنی نبوت کا دعویٰ کرنا وغیرہ، تو یہ جادو باجماع کفر ہے، اور جس میں یہ افعال کفر نہ ہوں مگر معاصی کا ارتکاب ہو تو وہ گناہ کبیرہ ہے۔ تو جب یہ معلوم ہو گیا کہ یہ سحر کفر اعتقادی یا عملی سے خالی نہیں، تو اس کا سیکھنا اور سکھانا بھی حرام ہوا، اس پر عمل کرنا بھی حرام ہوا۔ البتہ اگر مسلمانوں سے کوئی نقصان دور کرنے کے لیے بقدر ضرورت سیکھا جائے تو بعض فقہا نے اجازت دی ہے۔ تعویذ، گنڈے وغیرہ جو عامل کرتے ہیں، ان میں بھی اگر جنات شیاطین سے مدد لی گئی ہو تو وہ بھی جادو کے حکم میں ہے اور حرام ہے۔ اور اگر الفاظ مشتبہ ہوں، معنی معلوم نہ ہو اور شیاطین اور بتوں سے مدد لینے کا احتمال ہو تو وہ بھی حرام ہے۔ اور اگر خالی جائز امور سے کام لیا جاتا ہو تو وہ اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ اس کو کسی ناجائز مقصد کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ اگر قرآن و حدیث کے کلمات ہی سے کام لیا جائے مگر ناجائز مقصد کے لیے استعمال کریں تو وہ بھی جائز نہیں۔ مثلاً کسی کو ناحق نقصان پہنچانے کے لیے کوئی تعویذ کیا جائے یا وظیفہ پڑھا جائے، اگرچہ وظیفہ اسماء الہیہ یا آیات قرآنیہ ہی کا ہو تو وہ بھی حرام ہے۔ اللہ تعالی ہماری ان چیزوں سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔